زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی. اب لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو. اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں. کورٹ میرج کو ہوا نہ دو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے. میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے. اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو. میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے. بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، ایسے جٹائیں چی کرنی ہے، بٹائیں چی کرنی ہے، پتہ نہیں آئے کتوں ہیں جٹ بٹ. چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتائیں چی کرنی، میں راجپوت ہوں، میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں. راجپوتائیں چی کرنی، اگاں کرنی ہی کوئی نہیں. یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو. اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ. اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے. اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے ہو، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں. اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے. اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے. اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جا. زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزارنی. میں قربان جاؤں، ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سناتا ہوں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا. سمجھ گئے میری یہ بات؟ سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو. حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گیا کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے. باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے. اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ. آپ کو تو پتہ تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی. تو جبریل تنال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے. آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتہ ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے. بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ. کہا علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ. میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں نال بندے پہ جانور ہے یا انسان ہے. علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے. اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات؟ جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو. ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماش طرح بن چھڑ دین کلے نال. کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا. اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو. سبحان اللہ. آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے. اچھا مزے کا واقعہ ہو، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا. حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف. پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا،
عمر گئے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں، آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا۔ کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں۔ کہا نہیں تم جاؤ۔ تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، ویکھیا ہے نا تو مینوں گلے آئی، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ، کہا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ کہا اچھا، تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے۔ کہا علی، کہا جی، کہا لو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ ساری مسجد بھر گئی، آپ کی ساری مسجد فل ہو گئی۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی کے بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی، ہائے ہائے ہائے، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں۔ اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی، آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان۔ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ زندگی